ایک بندہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، 5 ٹائم کا نمازی تھا، سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا تھا، داڑھی اس کی گنی تھی، آنکھیں اس کی اندر کو تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، اور تہ بند اس کا آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا، اتنا اپنے آپ کو اس نے متقی اور پرہیزگار بنایا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اے دل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ ایمان سے بتائیں یہ حضور کو بات بتانے والی ہے کہ حضور کو کہہ رہے عدل کیجئے، تو حضور فرمانے لگے او بدبخت، اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو کائنات میں کس نے عدل کرنا ہے؟ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اس نے کہا کہ انصاف کیجئے، تو حضور نے وہاں فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو انصاف کائنات میں کرے گا کون؟ خیر، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، جب اس نے یہ لفظ بولے نا کہ عدل کیجئے یا انصاف کیجئے، یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس علم نہیں تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، جبہ کبا سب کچھ تھا، نفل وہ پڑھنے والا تھا، سب کچھ کرنے والا تھا، لیکن اسے غلطی لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا شاید علم اور عمل آ جائے، ادب رسول، محبت رسول نہ بھی نہ آئے تو کام چل جاتا ہے، لیکن یہ اس کی کم بختی تھی، کم خیالی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ حضور وہ کام کرتے ہیں جس کا آرڈر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اس کی نسل سے قوم چلے گی، اس کی نسل سے قوم چلے گی، یہ نہیں کہ ابھی قوم ابھی چلے گی ختم ہو جائے گی، فرمایا نہیں، اتنی لمبی چلے گی، اتنی لمبی چلے گی یہاں تک کہ ان کا آخری بندہ دجال کے ساتھ ملے گا۔ ابھی دجال آیا نہیں نا، اسی بندے کی نسل سے قوم چلے گی اور دجال کے ساتھ وہ مل جائیں گے، دجال کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھیں گے، اس کی نسل جیسے یہ بندہ ہے نا، فرمایا اس کی نسل سے جو قوم چلے گی قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے۔ حضور فرماتے ہیں نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے تھوڑی نظر آئیں گی، روزے اتنے رکھیں گے کہ تمہارے روزے ان کے سامنے حقیر لگیں گے، تھوڑے لگیں گے، لیکن دین سے یہ لوگ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کا تعلق دین سے نہیں ہوگا۔ پتہ چلا ان لوگوں کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، داڑیاں بھی رکھی تھی، سر پہ امامے بھی تھے، جبے کبے بھی تھے، لیکن دل میں محبت رسول، ادب رسول، نہ محبت تھی نہ ادب تھا، یہ دونوں چیزوں سے وہ لوگ محروم تھے، اس لیے وہ ناری بن گئے، جہنمی بن گئے۔